طرح کا کوئی وہ نہیں ہوا کہ پریس کلب کے اندر کوئی NOC آپ طلب کر رہے ہیں. تو ہم نے جو پھر DC کو اپلیکیشن دی تھی, انہوں نے ہمارے اپلیکیشن کو مسترد کر کے باقاعدہ یا یہاں کے صدر صاحب کے نام بھی خط جاری کر دے, جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے. تو میں یہ اپنا میک دوں گا جن کا آج پریس کانفرنس ہے. میں مس جنجوا صوبائی جنرل سیکرٹری ویمن ونگ, پھر جہانگیرین صاحب آخر میں بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں مہوش جنجوا وومن ونگ صوبائی جنرل سیکرٹری آپ سب سے مخاطب ہوں. آپ تمام صحافی حضرات کا میں سب سے پہلے تہہ دل سے آپ لوگوں کی مشکور ہوں کہ اتنے کروشل اور اتنے کرٹیکل سچویشنز میں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. آج 29 اگست کی شام 4 بجے ایک وومن ورکر کنونشن کا انعقاد کرنا تھا, جس میں ہمارے صوبائی لیڈر ونگز کی لیڈرشپ, وومن ونگ تمام ڈویژن اور ڈسٹرکٹ سے ریلیٹڈ, ہمارے ILF لیبر ونگ, مدر پارٹی, ہم سب نے اپنی لیڈرشپس کو مدعو کیا تھا اور ہم نے یہاں پر ایک پرامن طریقے سے وومن کنونشن کرنا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو پیڈ نہیں تھے, یہ وہ لوگ تھے جو نظریاتی تھے, جن کے ساتھ میں نے خود پرسنلی 1 by 1 گھر گھر جا کر ان کو نظریات پہ ایگری کیا تھا اور وہ خود آنے کو تیار تھے. یہ خان کا نظریہ ہے, ہمارا آپ کا نظریہ نہیں. اب جب ہم نے 25 تاریخ کو, جیسے سردار صاحب نے کہا کہ ہم نے 25 تاریخ کو جب یہاں پر پریس کلب کی بکنگ کے لیے ہم آ گئے, پریس کلب کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بالکل ہی ہینڈز اپ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو NOC کا کہا ہے, آپ NOC لے کر آئیں. ہم نے کہا جی پریس کلب ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک آئینی طور پہ فری انسان آ جاتا ہے, فریڈم کے بیس پہ آ جاتا ہے کہ آپ پریس کلب میں ایٹ لیسٹ آئے ہیں, آپ کو NOC کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے ہمیں کہا جی ہم مجبور ہیں, ہم پہ بہت پریشر ہے, ہم مجبور ہیں, ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. صدر صاحب سے بات کی, وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے. پھر ہم نے اس دن اگلے دن ایک پریس کانفرنس تھی, اس کے پریس کانفرنس کے بعد پھر ہم نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا ہم مجبور ہیں. میں نے ریٹن میں اپنے وومن ونگ کے لیٹر ہیڈ پہ ان کو DC کو اپلیکیشن فارورڈ کی. اس اپلیکیشن کے جواب میں انہوں نے مجھے کہا کہ میرے نام پہ انہوں نے لیٹر ایشو کر دیا اور وہ انہوں نے سرکولیٹ بھی کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ مس مہوش آپ اپنے کسی بھی کنونشن سیمینار کو ہیڈ نہیں کر سکتی پریس کلب میں. کیوں نہیں کر سکتے بھائی, یہ ہمارا آئینی حق ہے. کیا ہم پاکستانی شہری ہونے کے ناطے یہ حق محفوظ نہیں رکھتے کہ ہم یہاں پر آئیں اور اپنی بکنگ کروا کے یہاں پر اپنا ایک کوئی سیمینار, کوئی کنونشن, کوئی ورک شاپ, کچھ بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم کر سکتے ہیں. یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمارا لیگل رائٹ ہے. ہمارا نہیں, کسی بھی سیاسی جماعت کا یہ لیگل رائٹ ہے, کسی بھی سوشل ایکٹیوسٹ کا یہ لیگل رائٹ ہے. دنیا بھر میں پریس کلب اسی وجہ سے بنائے جاتے ہیں کہ وہاں پر آپ آئیں اور اپنی آزادی رائے کا حق استعمال کریں. انہوں نے یہ چیز بھی لیٹر میں مینشن کی ہے کہ اگر آپ نے اس کی وائلیشن کی تو آپ کو بہت سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا کریں گے آپ پریس کلب میں اگر ہم آ رہے ہیں اور آپ ہمیں نہیں آنے دے رہے؟ آپ ریزسٹ کرنے پہ آپ کیا کریں گے؟ FIR کاٹیں گے؟ بالکل کاٹیں. ہم ابھی بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں, FIRوں سے ہم نہیں ڈرتے. اپنا حق مانگنے پہ اگر ہمیں آپ پھانسی کی سزا دینا چاہتے ہیں تو آپ کریں اور کیا سکتے ہیں. زندگی کے بعد موت ہے, اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہاں پر مدعو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان میں اس حد تک جمہوریت کے نام پہ یہ جو مارشل لاء لگا ہوا ہے, ہم اسے نہیں مانتے. نہ خان اسے مانتا ہے, نہ ہمارا نظریاتی ورکر اسے کوئی نہیں مانتا اور نہ ہم مانیں گے. ہم اپنا ایک آئینی حق مانگ رہے ہیں, جس سے اب مجبوراً جب انہوں نے یہ غیر آئینی اقدام کرنے پر ہمیں مجبور خود انہوں نے کیا ہے, ہم آئینی اقدام کرنے پہ مجبور ہیں. اپنے ILF کے لیگل ہائرز جو بھی ہیں, ہم نے ان سے مشورہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم CP لگائیں گے اور ہم بالکل لگائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہائی کورٹ میں جائیں گے اپنے اس لیگل رائٹ کے لیے. ان سے ہم یہ سنیچنگ نہیں ہونے دیں گے. خواتین سے اتنا ڈر ان کو کس چیز کا ہے؟ ایک روم میں پرامن طریقے سے کنونشن ہونا تھا اور ختم ہو جانا تھا. نہ ہم نے روڈ بلاک کرنا ہے, نہ ہم نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر دی ہے, جس کے انہوں نے ریفرنس دیے ہیں مجھے لیٹر میں. نہ ہم نے ان کے اینٹی اسٹیٹ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے, نہ ہم نے اینٹی اسٹیٹ کوئی نعرے لگانے ہیں. جب ہم ہیں ہی پرو پاکستانی اور کوئی ہمارے ریاست کے خلاف جانے کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے خدا نخواستہ, یا اداروں کے خلاف, تو پھر ان کا اس NOC دینے یا نہ دینے کا کیا توق بنتا ہے؟
آپ لوگوں کے میڈیا کے توسط سے، سوشل پلیٹ فارم کے توسط سے آج آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ صرف ہمارے ساتھ نہیں، تمام لوگوں کے ساتھ ان کے لیگل رائٹ کے لیے آپ کھڑے ہوں. میں عبدالحکیم زرین صاحب جو ہمارے لیگل ہائرس ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ لیگلی اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. تھینک یو. آپ تمام صحافی حضرات اور یہاں پہ آپ تمام کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. سب سے پہلے پاکستان کو ابھی جس سٹیج پہ کھڑا کر دیا ہے یا جہاں پر تک پہنچایا ہے، تو کیا یہاں پہ ایک آزادی رائے موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کیا جو آئین ہمیں ایک رائے کے حق دیتی ہیں اس پہ قدر لگانے کی جب کوشش ہو رہی ہے، کیا اس میں سے صرف تحریک انصاف پارٹی بچی ہے کہ وہ اس میں صرف میدان میں آئی ہوئی ہے کہ جہاں پہ وائلیشن آف دی فنڈامنٹل رائٹ ہو رہی ہیں؟ جو نوٹیفیکیشن میں نے دیکھا اس نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر جو ہے یہ نوٹیفیکیشن اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. جہاں پہ آپ کو فنڈامنٹل رائٹ نہیں مل رہی ہے تو اس ملک میں پھر آپ کے ساتھ صرف اور صرف ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے، اور وہ راستہ ہے آپ نے ان کے اس حکم کے خلاف بغاوت کرنی. پاکستان عوام خاص کر پی ٹی آئی کو جو آئین پاکستان ایکول سٹیزن